قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ قاری صاحب سب سے پہلے تو کوئکلی یہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے اور تعاون اور درگزر کا راستہ نکالنا چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ یہ تلخیاں دور ہو سکتی ہیں؟ پرٹیکولرلی ظاہر ہے وہ جس کانٹیکس پہ بات کر رہے ہیں تلخی کا خاصی ہے، ایک پی ٹی جماعت ہے جو کافی زیر عتاب بھی ہے، ان کے چیئرمین بھی زیر عتاب ہیں، وائس چیئرمین بھی اندر ہے، صدر بھی بیہائنڈ دا بارز ہے، تو کیا یہ تلخیاں دور ہو سکتی ہیں یا ان کا واپس پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ کے اندر واپس آنا ممکن ہو سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تلخیاں کبھی بھی بہتری کا باعث نہیں تھی۔ آپس میں کسی بھی گروپ کا تصادم کی طرف جانا کبھی بھی بہتری کا حامل نہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں میں اور اداروں کے اندر قومی زندگی میں تو کبھی بھی بہتری نہیں ہو سکتی۔ آپس میں رواداری کا ماحول بننا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ اچھی سوچ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملہ سیاسی ڈیفرنسز کا ہو تو پھر تو اس کو سیاسی جماعتیں دور کریں گی، اور اگر کسی کے خلاف کرمنل اوفینسز ہوئے ہوں یا اس کے اپنے کنڈکٹ کا یا ان کے اپنے وتیروں کا مسئلہ ہو تو اس کا حل تو اس جماعت کے سربراہ کو نکالنا ہے۔ الوی صاحب نے جو بات کہی ہے اچھی سوچ ہے، اچھا عمل ہے، لیکن ان کو یہ بات اپنی قیادت کو کہنی چاہیے کہ وہ اپنے جو انہوں نے حالات خراب کیے، جو انہوں نے اپنے قومی زندگی میں ایک فتور پیدا کیا، اس کا ازالہ کریں۔ میں تو بہت دنوں سے، کافی عرصے سے میرا یہ ویو ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کی حامی رہی، ہم نے ہمیشہ درمیانی رستے نکالنے کی بات بھی کی اور کوشش بھی کی۔ وہ ایم آر ڈی تھی، وہ اے آر ڈی تھی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، یا ایون عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کا عمل تھا، ان سارے عملوں میں پیپلز پارٹی ہمیشہ پیش رہی کہ ہمیں مذاکراتی عمل سے تناؤ اور تصادم کے راستے کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو قاری صاحب ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی قیادت کا ہی پیغام دے رہے ہوں؟ اس میں پرابلم یہ ہے، ایک منٹ ذرا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو جس طرح ابھارا، تیار کیا، اور اس کا جو سرکمسٹانشل رزلٹ نکلا اس سے کچھ سوال پیدا ہوئے جو کرمنل نیچر کے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ تو خان صاحب کے پاس ہے۔ انیبلنگ انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کرنی ہے، وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک راستہ تو بڑا سمپل ہے کہ وہ اپنے کیے پہ قوم سے معافی مانگے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، میری جماعت سے ہوئی، تو پھر آگے بڑھنے کے راستے پیدا ہوں۔ یہ میری رائے ہے، میری جماعت کی رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے وہ خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے کرنی ہے۔ اب قاری صاحب ویسے خان صاحب آ کے پریس کانفرنس اسی طرح سے تو نہیں کر سکتے جیسے دوسرے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا چیئرمین پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو کوئی جان خلاصی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اقدامات کی بدولت دیکھیں نا، آپ کی، میری، باقی قوم کی کوئی سمپتی ہوگی ایک سیکشن کی ان کے لیے۔ اس سمپتی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے تو ان کو اس پہ ایگزمپشن دے دینی چاہیے۔ اس کے لیے یا دوسرا راستہ ہے کہ وہ عدالت کو فیس کریں، وہ عدالتوں سے ٹائم نہ لیں، بلکہ عدالتوں کو، ان کو تو عدالتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے، ان کو تو ہمیشہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ بالکل عدالت سے وہ ریلیف کی بات نہ کرے بلکہ اپنے جا کے کیس پلیڈ کریں، اپنی انوسنس پروو کریں، بسم اللہ۔ دوسرا راستہ پھر یہ ہے۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں اب یہ سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ سے باہر ہے، یہ تلخیاں دور کرنا اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی خود کنسرن کوارٹرز کے ساتھ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اس میں کیا رول پلے کریں؟ ہمارے لیے تو خان صاحب کا ہمیشہ سے ویو یہ تھا، ہم 4 سال انہیں، 5 سال انہیں یہ کہتے رہے کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے، جو آج ساری قوم کہہ رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے کہہ رہے تھے، ہم ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی چارٹر آف اکانومی کرو تبھی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کیا جواب میں تھا؟ گالیاں، تسلسل سے گالیاں، جیلیں، زیادتی، سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ ایک ماضی ہے، چھوڑیے، ساری قوم کو پتا ہے۔ لیکن اب سیاسی جماعتیں تو اس عمل کو پرنسپلی مانتی اور اپروو کرتی ہیں، لیکن
خان صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ کرمنل نیچر کے ہیں, وہ انویسٹیگیشن اور ٹرائل کی سٹیجز پہ ہیں. اس کے تو انیبلنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ رستے وہی پیدا کر سکتے ہیں. ایک رستہ قوم سے معافی تلافی کا ہے, دوسرا رستہ کورٹس کو فیس کر کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا ہے. اور کیا رستہ ہو سکتا ہے؟ تو قائد صاحب, پیپلز پارٹی کی وساطت سے, اس پلیٹ فارم سے, پیپلز پارٹی جیسی جماعت کی طرف سے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کے ناطے آپ کی خواہش کیا ہے؟ کیا خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کے اندر ہوں, سیاسی میدان میں ہوں, الیکشن کنٹیسٹ کریں؟ ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان الزامات کے وہ جواب دہی کریں اور وہ عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. بالکل ان کا حق ہے, وہ پاکستان کی سیاست میں آئیں. ٹھیک. اور پھر پیپلز پارٹی کے کچھ اکابرین نے تو یہ بھی کہا کہ پھر ان سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے. وہ تو خیر ذیلی باتیں ہیں نا جی, جتنی چاہیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک پرنسپل ایشو ہے کہ ان کے خلاف کچھ کرمنل ایکشنز کے ان کے خلاف الزامات ہیں. ان الزامات کا انہوں نے جواب دینا ہے, وہ عدالت میں جا کے دیں, وہ جہاں بھی فورمز ہیں ان کے اوپر اپنی بے گناہی ثابت کریں. if the courts and law says کہ he is innocent, بسم اللہ. ان کی عدم موجودگی میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر تو ملکی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. ہاں, جو میں بار بار ایک ہی لفظ, ایک ہی سوال کے گرد ہم گھوم رہے ہیں, ایک ہی جواب کا میں جواب دیے جا رہا ہوں کہ اس کے لیے خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے اور رستے ان کے پاس موجود ہیں. وہ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں, ہماری بات تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں. اچھا قائد صاحب, اب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. کیا وہ ریزرویشنز جو آپ ہی کی وساطت سے پتہ چلا کہ کنسرنڈ کوارٹرز تک بھی پہنچا دیے گئے ہیں, ایڈریس ہوئے ہیں کسی حد تک, یا آپ کو لگتا ہے ابھی حل طلب ہے یہ معاملہ؟ نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ پہنچا دیے ہیں کنسرنڈ کوارٹر تک. کیا پیپلز پارٹی نے لیکن جی 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 ہاں, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خبر آئی ہوگی. آپ نے میرا کہا تو میں نے اپنی ذات کی حد تک کہا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ اس پہ زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا تھا جماعت نے کہ وہ جہاں چاہے متعلقہ فورم سے بات کر کے پیپلز پارٹی کے گریوانسز کو ایڈریس کرائیں. اگلے کچھ دنوں میں ہماری پارٹی میٹنگ ہونے والی ہے. اس میں جناب آصف زرداری صاحب پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بریف کریں گے, اعتماد میں لیں گے کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے اور کیا فیصلے ہوئے ہیں, پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی. اچھا قائد صاحب, بنیادی طور پہ تحفظات ہے کس سے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے کس سے آپ کا؟ یہ جب ہماری میٹنگ ہوگی اس کے بعد بتائیں گے. ابھی یہ سوال ریز کرنے سے کچھ اور سوال ریز ہوتے ہیں اور پھر یہ کمپلیکیشن ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ کوئی فائنل آؤٹ کم سامنے نہیں آ جاتا اس کے اوپر ہم بات نہیں. لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے ہی ہیں, پولیٹیکل پلیئر سے ہی ہیں, یا پھر نان پولیٹیکل؟ نہیں, میں نے عرض کیا نا کہ بس جتنا میں نے کہنا تھا اس مسئلے میں اتنا میں نے کہہ دیا. اچھا, میاں صاحب واپس آ رہے ہیں سر, ویلکم کرے گی پیپلز پارٹی؟ بالکل, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ان کو تو دعوتیں دے رہے تھے, پہلے بھی کہہ رہے تھے واپس آئیں. وہ واپس آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ اپنی جماعت کو آ کے لیڈ کریں, وہ اپنے ملک کے اندر اپنی سیاسی جو زندگی ہے اس میں سیاسی طور پہ پاکستان کو اپنی رہنمائی فراہم کریں. میاں صاحب کی واپس آنے سے آپ کو لگتا ہے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والے ریزرویشنز ہیں یہ دور ہو گئے یا بڑھ جائیں گے پیپلز پارٹی کے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. لیکن میاں صاحب کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اچھی بات ہے, ان کو واپس آنا چاہیے, کنٹیسٹ کرنا چاہیے؟ اور پھر آپ نے تو, آپ کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن رہا ہے شہباز صاحب کے ساتھ, بطور معاون خصوصی بھی آپ نے کام کیا ان کی حکومت میں, تو واٹ ڈو یو لک ایٹ کہ شہباز صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن زیادہ اچھا پیپلز پارٹی کا, یا میاں صاحب کے ساتھ حالات بہتر ہوں گے؟ میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو ہم اپنا الیکشن لڑیں گے, الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہماری جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, حالات کیا آتے ہیں. کیونکہ کچھ پالیٹکس وہ ہے جو فیوچرسٹکلی ہے, کچھ ہے جو آن دا گراؤنڈ آج کی صورتحال کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ایسی صورت ہے, اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہاں, ایک فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا وہ سبق سیکھا ہوا ہے, جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ہم نے ان سے بھی سبق سیکھا ہے, اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم رولز آف دا گیم کے اندر رہیں گے, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. ٹھیک. قائد صاحب, لاسٹلی جنوری کے آخر میں, کیونکہ تاریخ تو ابھی کوئی نہیں آئی ہے, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر, شیڈیول کے مطابق یہ کہ کوئی جنوری کے آخر کی تاریخ ہوگی انتخابات کی. آپ کو لگ رہا ہے یہ ریئلسٹک ہے یا ڈیلے ہو سکتے ہیں الیکشنز؟ ریئلسٹک ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بالکل الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہونے چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ
جلد از جلد الیکشن شیڈول کا اعلان کریں. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت